ادب سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں عرضی لگانی ہے، اور وہاں رکنے نہیں دیا جاتا، بس وہاں لائن لگا کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ بڑے ادب سے نگاہوں کو جھکائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں دنیا نہیں مانگنا، حضور کی بارگاہ میں دولت کا سوال نہیں کرنا، بلکہ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا، آقا یہ غلام حاضر ہے، اسے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ دنیا میں تو آپ نے اپنا امتی بنایا، لیکن اس سے بڑی کامیابی تو یہ ہوگی کہ جب قیامت میں آقا اپنے غلاموں میں ہمیں داخل کر دے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو حضور کے امتی بن کر تو پیدا ہوئے، لیکن مرنے سے پہلے ان کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو قیامت میں ان کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن کامیابی تو اس دن نصیب ہوگی جب ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو جائے اور قیامت میں حضور اپنے دامن میں ہمیں جگہ عطا کر دے کہ آجا یہ میرے ساتھ جنت الفردوس میں چل۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، تو حضور کی بارگاہ میں ہمیں عرضی لگانی ہے کہ آقا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں شفاعت کی بھیک عطا کر دیجیے، اور ایک کاش آپ مدینے تو جا رہے ہیں، یہ نیت لے کے جائیں کہ اب مدینے اور مکے سے واپس نہیں آنا ہے، مرنا تو ہے ہی نا، انتقال تو یہاں بھی ہوگا، یہاں بھی ہمیں دفن کر دیا جائے گا۔ ایک کاش کہ ہماری موت حضور کے قدموں میں ہو جائے، ایک کاش کہ گنبد خضرا سامنے نظر آئے اور وہیں دم نکل جائے، اور حضور کے قدموں میں دم نکل جائے، اور میرا جنازہ وہیں پڑھایا جائے، اور جنت الفردوس کے اندر، جنت البقیع کے اندر جو ہے کہ مجھے دفنا دیا جائے۔ ایک کاش جنت البقیع نصیب ہو جائے۔ ایک حاجی صاحب پچھلے دنوں ان کی تربیت کی، عمرہ کا طریقہ سکھایا، جب ان سے ملنے ان کے گھر گئے تو ان کے بیٹے نے بتایا آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے والد صاحب مدینے میں ہی رہ گئے۔ مدینے میں رہ گئے؟ جی ہاں۔ بولے جب واپسی کا وقت تھا، بس میں بیٹھنے کی باری تھی، خوب رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے، حضور کو یاد کر رہے تھے، اور ایسا یاد کیا کہ آقا میں آپ کا مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ حضور نے قبول فرما لی عرض کو، اور اس دیوانے کا وہیں دم نکل گیا، اس کو مدینے کا کفن پہنایا گیا، مدینے کے جنت البقیع قبرستان میں حضور کے قدموں میں دفنایا گیا۔ ایک کاش ہم میں سے بھی کسی کے تعلق سے کہا جائے یار وہ نہیں تھے، وہ حج پہ گئے تھے، ہاں کیا ہوا؟ ارے حضور نے انہیں قبول فرما لیا، وہ مدینے میں رہ گئے۔ اس سے بڑی اور کیا دولت ہوگی کہ ہمیں حضور قبول فرما لے، شفاعت ہماری ہو جائے۔ اسی لیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ اسلامی بھائیوں، ابھی ایک اور بات عرض کرتا چلوں، ابھی نمبر آیا ہے، ابھی مدینے پہنچے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اپنے حج کو ہمیں اپنے پیسوں سے نہیں تولنا کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پاسپورٹ ہے تو میں مدینے جا رہا، نہیں۔ حضور جس کو بلاتے ہیں وہی مدینے جاتا ہے، حضور کی اجازت کے بغیر کوئی مدینے نہیں جا سکتا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی پچھلے سال کا واقعہ تربیتی سیشن میں وہ حاضر ہوئے۔ دیکھیں آپ کیسا، میں ایک عبرتناک واقعہ بتاتا ہوں کہ تیاری ہو گئی، بیگ پیک ہو گیا، دعوتیں ہو گئی، جانے میں صرف 10 دن باقی ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن 10 دن پہلے انتقال فرما۔ ان کی بیوی عدت کی وجہ سے وہ بھی نہیں جا پائی، اور ان کے 2 بچے تھے وہ بھی بولے ابا کا انتقال ہو گیا، اب ہم بھی نہیں جائیں۔ ہاں حضور کی بارگاہ میں عرضی لگائیے کہ آقا نمبر تو آ گیا ہے، لیکن بس قدم ہو جائے کہ وہ مجھے اجازت مل جائے اور میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مدینہ دیکھ لوں۔ ایک کاش یہ احرام کی چادر پہن کر کعبے کا طواف کرنا میرے مقدر میں ہو جائے، ایک کاش مینا اور مزدلفہ کا وقوف نصیب ہو جائے۔ آپ تڑپے تو صحیح،
ہے؟ اب روئے تو صحیح، حضور کی بارگاہ میں عرضی تو لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ تو کریں، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں حج نصیب ہوگا، ہمیں مدینے کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ ایک پیارے اسلامی بھائیوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یقین نہ ہونے والی بات بتا رہا ہوں کہ غربت خضرا اور اس کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ چند قدم کی دوری پر بیٹھ کے سنہری جالیوں کو دیکھیں، غربت خضرا کو دیکھیں، بس وہ دیوار بیچ میں ہے اور حضور وہاں جلوہ کریں۔ حضور کے اتنے قریب بیٹھنا اور سانس لینا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ قسمت کی معراج ہے کہ جس کو اللہ پاک نے مدینہ دکھا دیا۔ یہاں عبادت نہیں کریں گے، یہاں روئیں گے نہیں، مسجد نبوی میں اللہ پاک کو راضی نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ وہاں گھومنے پھرنے نہیں جانا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، اور مدینے کی کسی چیز کو برا نہ کہنا کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے میں ہر چیز میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہاں اگر کھانا اچھا نہ لگے، علماء فرماتے ہیں اگر روٹی اچھی نہ لگے تو یہ نہ کہو کہ روٹی اچھی نہیں بنی، ارے وہاں کے ٹکڑے بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ دنیا کے کئی دیوانے ایسے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ کر اگر روٹی کا سوکھا ٹکڑا دے دو گے یہ مدینے کی ہے تو وہ عشق بھرے انداز میں اس کو قبول فرمائے گا۔ اوہ مدینے کی میرے آقا کی فضاؤں کی روٹی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بعض لوگ وہاں بلڈنگ کو رو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ روٹیوں اور کھانوں کو رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، مجرم کی زبان سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہاں میں نے پیسہ دیا ہے، میں نے یوں کیا ہے، ہوٹل میں ایسا معاملہ ہو گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہماری حقیقت ایسی بات ہے کہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہے کہ اگر ہمیں ہوٹل نہ بھی ملے نا تب بھی اگر کوئی وہاں ہمیں چھوڑ دے تب بھی ہماری قسمت کی معراج ہے کہ ہم گندے نکمے یہاں پاکیزہ شہر مکے اور مدینے میں سانس تو لے رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے سفر کو عشق والا سفر بنائیے، دنیا داروں کی طرح اور پیسے والوں کی طرح ہمیں یہ سفر نہیں کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، سبحان اللہ، عاشقان رسول کی 130 حکایت میں گروپ میں آپ کو شیئر کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہو نا عشق بڑھے، کون کون چاہتا ہے عشق کی کیفیت بنے؟ چاہتے ہیں نا سب؟ تو میں ایک کتاب آپ کو دوں گا، عاشقان رسول کی 130 حکایت گروپ کے اندر، اس کو پڑھیے گا۔ عاشقوں کے واقعے لکھے، اللہ والوں کے واقعے۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، ملک کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ۔ مدینہ پاک میں فقیر کے لباس میں اور پانی مسکیزہ لے کر اور زائرین کو پانی پلا رہا جیسے بالکل فقیر ہو۔ کسی دیکھنے والے نے، پہچاننے والے نے دیکھا، بادشاہ، بولے آپ فقیر والے لباس میں آپ یہاں پانی پلا رہے؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے یہاں کوئی بادشاہ نہیں، یہاں سب فقیر ہوتے ہیں۔ مدینے جو آتا ہے وہ بادشاہ بن کے نہیں آتا ہے، یہاں جو فقیر بن کے آتا ہے اسی کی جھولی میں جو ہے کہ کچھ آتا ہے۔ لہذا اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، نکم میں غلام ہیں۔ بس ایک کاش حضور ہمیں قبول فرما لے، وہ دنیا میں مجھے تم نے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوار۔ ایک کاش کہ ہماری حاضری قبول ہو جائے اور یہ سفر نجات کا سفر بن جائے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ پورے سفر میں ادب کا خیال رکھیں، پورے سفر میں ادب کے ساتھ حاضری دیں گے۔ بیعت بھی نہیں کرنا ہے، جو دنیا کر رہی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب، ہماری شریعت ہمیں ادب سکھاتی ہے۔ مسجد نبوی، مکہ، ہر جگہ ہم ادب کے ساتھ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا اور ابھی کہیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ہار پہنائیں گے، ملاقات کریں گے، وہ بیچارے اگرچہ غریب ہیں، اگرچہ جا نہیں پا رہے، لیکن بیچاروں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک حج پہ جانے والے کو میں سلام پیش کر دوں گا تو میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام پہنچ جائے۔ ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے گا کہ اللہ ہمارے ان بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، ان غریب بھائیوں کو بھی مدینہ دکھا لے۔ ایک کاش ان کو بھی مدینہ دیکھنا مل جائے گا تو ان کو بھی ایک خوشی ملے گی، اور حضور کا امت ہی مدینہ نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ تو نیت کرتے ہیں جو بھی باتیں سیکھی اس پر عمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ 12 کو لکھا نا ظہر اور عصر کے وقت رمی کرنے کا مغرب ماننے کا شیطان کو، جی یہ مغرب کے پہلے اگر نہیں ہو پایا تو 12 تاریخ کو اگر مغرب کے پہلے نہیں ہو پایا اور مغرب کے بعد اگر آپ نے کیا تو ٹائم مختصر ہوتا ہے نا، ہاں کر تو سکتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد پھر بہتر ہے کہ مینا چھوڑ کے نہ جائے، 13 کی نمی بھی کرے، کیونکہ مینا اگر چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر اس نے برا کیا۔ کتنا ڈسٹینس ہے مینا سے کعبہ شریف؟ میں مینا سے جمرات، مینا سے کعبہ شریف، مینا سے کعبہ شریف کا ڈسٹینس ہے تقریباً 6-7 کلومیٹر، 8 کلومیٹر۔
تو 12 تاریخ کو تو آپ کو حرم جانا ہی نہیں ہے نا، آپ کو 10 تاریخ کو ہی آپ کا طواف زیارہ ہو جائے گا، بس 11 اور 12 کو صرف رمیج کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ تو کوئی عمل ہی نہیں۔ حلق کرانے کے بعد 12 کی مغرب سے پہلے، ہاں تو اس کو آپ 10 کو ہی نپٹا لیجیے نا، حلق تو 10 کو ہو گیا، تو اس کو 12 تک مت لے جائیے، بھیڑ کی وجہ سے ویسے بھیڑ آپ کو 11 کو آسانی ہو جائے گی، 11 کو ہی کسی بھی صورت میں مشورہ دوں گا کہ 11 تاریخ کو طواف زیارہ کر کے فارغ ہو جائے گی، 12 کی تاریخ تک اس کو مت ڈیلے کیجیے گا، اگر وہ مغرب کے بعد ہوا طواف زیارہ تو پھر آپ کو دم واجب ہو جائے گا، نہیں دم واجب ہو جائے گا، کہ رمی کا معاملہ الگ ہے، طواف کا معاملہ الگ ہے، تو اس لیے کوشش کریں 11 تاریخ کو ہی آپ طواف زیارہ کر لیں۔ جا رہے ہیں مولا ان کے حج کو قبول فرما، اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما، اے اللہ ان حاجیوں ہونے والے حاجیوں کے صدقے مولا ہمیں بھی حاجی بنا دو، اے اللہ ہم سب کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرما، اے اللہ غبت خضرا کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اے اللہ پاک ہمیں مدینے میں مدفن عطا فرما، مدینے پاک کی زیارت عطا فرما، اے اللہ احرام کی چادر پہن کر تیرے گھر کا طواف نصیب میں لکھ دے، زمزم پینا کعبے کو دیکھ کر نصیب میں لکھ دے، مینا مزدلفہ میدان عرفات میں جانا نصیب فرما، اے اللہ اگرچہ اسباب نہیں ہے لیکن مولا ہمیں امید ہے کہ تو کرم فرمائے گا تو ہم بھی حج پہ جائیں گے، اے اللہ یہ جتنے دیوانے بیٹھے ہیں سب کو حاجی بنا دے، اے اللہ جن کا نمبر آیا ان کو بھی، جن کا نہیں آیا سب کو حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ان کے اس اجتماع کرنے کے صدقے انہیں بھی مدینے کی حاضری عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کھانا کھا کے تشریف لے جائیں حاجیان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔